ایک وقت تھا جب کتاب کی بہت اہمیت تھی۔ لاہور میں بہت سے کتب خانے تھے۔ لوگوں میں کتابینی اور مطالعے کا ذوق بھی تھا۔ اب بھی کسی حد تک کتابینی اور مطالعے کا لوگ شوق رکھتے ہیں، لیکن موبائل فونز اور ڈیجیٹل انقلاب نے جہاں اور بہت سی چیزوں کو معدوم کر دیا ہے، وہیں کتاب اور کتب بینی کی دنیا بھی بدل کر رکھتی ہے۔ باہر کیف انارکلی بازار سے مال روڈ پر آئے تو عجائب گھر کے عقب میں پنجاب پبلک لائبریری ہے۔ میرا بچپن اور نوجوانی میں یہاں بہت آنا جانا تھا۔ بے شمار لوگ یہاں آتے اور نادر و نایاب کتب کے مطالعے سے من کی پیاس بجھاتے۔ میں بچپن میں پہلے بچوں کے سیکشن میں آتا جاتا تھا، پھر نوجوانی میں اردو سیکشن میں، اور پھر اپنے مذہبی اور دینی رجحان کی بنا پر دینی سیکشن میں آنے جانے لگا، جہاں قرآن کریم، تراجم، تفاسیر اور بہت سے علماء اور سکالرز کی ڈھیروں کتب موجود ہوتی۔ چونکہ لائبریری میں اکثر آنا جانا تھا، تو اسی وجہ سے وہاں کے سٹاف سے بھی اچھی خاصی شناسائی ہو گئی۔ لہٰذا کبھی کوئی نادر اور خاص کتاب ڈھونڈنا ہوتی تو لائبریرین صاحب شفقت فرماتے ہوئے مجھے کہہ دیتے کہ حافظ صاحب اوپر جا کر کتب خانے میں کتاب خود تلاش کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ مطلوبہ کتاب کے علاوہ بھی بے شمار نادر و نایاب کتب مل جاتی۔ ایسے ہی ایک دن سردیوں کے دن تھے۔ شام ڈھلے میں لائبریری پہنچا۔ معمول کے مطابق لائبریری کی بالائی منزل پر چلا گیا۔ سردیوں کی شام، لائبریری کی خاموشی، 400 کتابیں ہی کتابیں، ان کتابوں کے بوسیدہ صفحات کی ایک خاص خوشبو اور مہک۔ وہاں میرے سوا کوئی نہ تھا۔ ایک کتاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک کونے میں چلا گیا۔ کتب خانے کے اس حصے میں ایک سکوت تھا، ایک خاموشی تھی۔ اچانک کتابوں کے ریکس کے درمیان سے ہلکی سی آواز سنائی دی، حافظ صاحب۔ میں اچانک چونک اٹھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ دائیں بائیں دیکھا مگر مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ سوچا کہ میرا وہم ہوگا، پھر کتاب ڈھونڈنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر آواز آئی، حافظ صاحب۔ میں پھر چونکا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دکھائی نہ دیا، اور نہ ہی میرے سوا وہاں کوئی اور موجود تھا۔ اب تو جسم اور بدن میں جھرجھری سی طاری ہوئی۔ دل میں گھبراہٹ سی ہونے لگی کہ کہیں کوئی آسیب وغیرہ نہ ہو۔ منہ خشک جبکہ ماتھا پسینے سے تر ہونے لگا۔ اتنے میں پھر آواز گونجی، جناب حافظ صاحب ادھر دیکھیے، میری طرف۔ چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی نہ تھا۔ گھبراہٹ میں منہ سے نکلا، کون ہے؟ او بھائی کون ہے یہاں؟ آواز آئی، حافظ صاحب گھبراؤ نہیں، میں کتاب ہوں، ادھر میری طرف دیکھو۔ اب جو میں نے سامنے دیکھا تو ایک انتہائی بوسیدہ کتاب دکھائی دی۔ وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ گھبراتے ہوئے میں نے پوچھا، تم کتاب ہو اور تم بولتی بھی ہو؟ کتاب مسکرائی اور بولی، ہاں میں بولتی ہوں، کیا میں نہیں بول سکتی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ تم تو ایک بے جان شے ہو، نہ تم میں جان ہے، نہ روح، اور نہ ہی تمہاری زبان ہے، تو پھر تم کیسے گفتگو کر سکتی ہو؟ کتاب پھر سے مسکرائی اور گویا ہوئی، کیا رے نادان، جسم و جاں تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، ان کی تو زبان بھی ہوتی ہے، کیا وہ بولتے ہیں؟ اور دیکھو، جن کے تم ماننے والے ہو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے ہاتھوں میں کنکروں نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا تھا؟ ان کنکروں کی تو کوئی جان ہے نہ ہی زبان، تو جو پروردگار ان بے جان پتھروں کو زبان عطا کر سکتا ہے، کیا وہ مجھے قوت گویائی عطا نہیں کر سکتا؟ میں نے اس کتاب سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کتاب بولی کہ تم اکثر یہاں آتے جاتے ہو، تو سوچا کہ آج تم سے کچھ بات چیت کی جائے، کچھ دل کا حال کہا جائے۔ میں نے پھر سے پوچھا کہ آخر کیوں، کیا وجہ ہے؟ کتاب بولی، اس لیے کہ تم میں اور مجھ میں بہت مماثلت ہے، بہت مشابہت ہے۔ میں بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ تم کتاب، میں انسان، تم بے جان، میں جاندار، تم بے اختیار، میں با اختیار، تم بے نام جبکہ میرا ایک نام، تم گمنام، میری ایک پہچان۔ میری یہ باتیں سن کر کتاب پھر سے مسکرائی اور گویا ہوئی کہ دیکھو ذرا غور کرو، میں بھی بالکل تمہاری ہی طرح ہوں۔ جیسے تم ایک وجود رکھتے ہو، میرا بھی ایک وجود ہے۔ جیسے تمہارا ایک نام ہے، میرا بھی ایک نام ہے۔ جیسے تمہاری ایک پہچان ہے، میری بھی ایک پہچان ہے۔ تم اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے جو کچھ کہتے ہو، جو کچھ کرتے ہو،
حتیٰ کہ جو کچھ سوچتے ہو وہ سب کچھ ایک اندیکھی کتاب میں محفوظ ہو رہا ہے۔ تمہاری زندگی کے دن اور ایام طے شدہ ہیں۔ ہر روز تم اپنی زندگی کا ایک دن گزارتے ہو، اپنی زندگی کی کتاب کے صفحے پلٹتے ہو۔ ہر صفحے پر وہ کچھ درج ہو رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر ایک دن تمہاری زندگی کی کتاب کے صفحات تمام ہو جائیں گے اور تمہاری زندگی کی کتاب لپیٹ دی جائے گی اور اسے تمہارے نام اور ایک خاص پہچان کے ساتھ ایک خاص مقام پر محفوظ کر دیا جائے گا، بالکل ایسے جیسے مجھے پڑھنے والا ایک ایک صفحہ کر کے پڑھتا رہتا ہے، خاص عنوانات اور خاص مقامات پر نشان لگاتا ہے اور صفحات پلٹتا جاتا ہے، اور پھر جب کتاب تمام ہو جاتی ہے تو میری طرح اسے کسی لائبریری میں ایک خاص نام اور پہچان کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے، اور جب کبھی بھی ریفرنس اور حوالے کی ضرورت پیش آتی ہے تو مجھے مطلوبہ الماری اور ریک سے نکال کر دیکھا جاتا ہے۔ میرے پیارے، تمہاری زندگی کی کتاب کو مکمل ہو جانے پر ایک خاص مقام میں رکھا جائے گا، پھر ایک دن یوم حساب ہوگا، پھر تمہارا حساب ہوگا کہ تم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر تم اپنے کسی عمل سے کسی بات سے مکرو گے تو تمہاری زندگی کی کتاب وہاں کی لائبریری سے نکال لی جائے گی، مطلوبہ صفحہ اور عنوان کھولا جائے گا، تمہیں دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یعنی اپنی زندگی کی کتاب پڑھ، تو آج خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی ہے۔ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو ان کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور بد نصیب ہوں گے وہ جن کو ان کی زندگی کی کتاب یعنی نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، یعنی جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کو ان کے اعمال کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ اپنی کتاب کو خوش ہو کر پڑھیں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے، جب یہ زندگی کی کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں دی جائے گی تو وہ اس میں محفوظ ہر ایک شے کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے اور پکاریں گے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یعنی اور جب اعمال کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑا ہے اور نہ کسی بڑی بات کو، مگر سب کچھ اس میں محفوظ ہے، اور جو عمل کیے جائیں گے اس کو وہاں حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس کتاب کی یہ باتیں سن کر میں بے سدھ کھڑا رہ گیا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، جسم پر لرزہ طاری تھا، آنکھوں میں اشک تھے، من شرمندہ تھا۔ اسی لمحے بس دل سے یہ دعا نکلی کہ الہی میری زندگی کی کتاب کو گناہوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے پاک فرما دے، اب تک جو گناہ کیے انہیں میری کتاب سے مٹا دے، میری زندگی کی کتاب کے جتنے صفحات باقی ہیں الہی ان اوراق میں اعمال صالحہ درج کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور کل روز قیامت میری زندگی کی کتاب یعنی میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں تھمانا، آمین یا ارحم الراحمین۔